وهذا الشام ومطر وروحان وهو اسمه مدانا وهو بريبيش لا اقرا قرآن کی قرآن رشید کے پارہ سورہ النور اور آیت نمبر 61 ارشاد ربانی لیسا علی الاعمی حرج، نہ اندھے پر تنگی، ولا علی العارج، اور نہ لنگڑے پر تنگی، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار پر ہو تنگی، ولا علی انفسکم، اور نہ تم میں سے کسی پر ان تاکلوا، کہ کھاؤ اپنی من بیوتکم، اپنے گھروں سے، اور بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھر سے، یا بیوت امہاتکم، یا اپنے ماں کے گھر۔ حضرات محترم، یہ کلمہ لمبی ہے اور اس میں حقوق تعبیر بیان کی جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب آپ گھر میں جائیں، گھر پہنچیں تو کیسے آپ اپنا وہاں اگر کوئی چیز پڑی ہے تو کیسے آپ کھا سکتے ہیں، وہاں برا کیسے بول کیسے ہو سکتی ہے، یہ ساری باتیں ہمیں ہمارے آنے والے وقت کے لیے بتائی جا رہی ہیں۔ اسلام اپنے معاشرے میں بتا رہا ہے کہ ہمیں کس طریقے کے ساتھ رہنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیٹی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ہمارے حقوق تلاوت کی آیات میں بتائے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ لیسا علی الاعمی، کہ نہیں ہے اوپر اعمی کہتے ہیں نبی اندھے آتے ہر تنگی، بلا اور نہ علی الارض، لنگڑے پکڑے، حرج کوئی تنگی، بلا علی المریض، اور نہ مریض پر تنگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جب وہ جنگ کے لیے تشریف لاتے ہیں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام جب جہاد کو جاتے ہیں، جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اپنے مکانوں کی چابیاں، کنجیاں نبینا پیچھے رہتے تھے، ان کو دیتے، یا بیماروں کو دیتے، یا افواج جو بالکل چل ان کو دے جاتے اور کہتے کہ ہمارے بعد میں تم نے خیال کرنا ہے اور رکھوالی کرنے جا رہی ہے، کیونکہ تم تو جہاد میں جا نہیں سکتے، نبی ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ابا قوم مارے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں جا سکتے، تو وہ جب گھر چھوڑ جاتے تو ان کے مکانوں سے کھانے کی چیزیں لے کر کھاتے، مگر وہ لوگ اس کو گوارا نہ کرتے کہ وہ تو چلے کہ ہم ان کی چیزیں کھا رہے، گندم چھوڑ گئے، چاول چھوڑ گئے، یعنی جو بھی چیزیں تھیں وہاں پیچھے کھجور وغیرہ، تو یہ ان کو ناگوار کرتی کہ آیا پیچھے سے کھا لیا کریں، زیادہ کھایا کریں۔ وہ بھی سمجھتے تھے اہم کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ جو تم پیچھے چھوڑ کے گئے اور آواز ہے، جو بیمار ہے یا نابینا ہے، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ آپ کے بعد کے پیچھے اس طریقے سے استعمال کریں۔ اور ایک اور یہ ہے کہ اندھے اپاہج اور بیمار لوگ تندرستوں کے ساتھ کھانے سے بچتے تھے کہ کہیں کسی کو نفرت نہ ہو جائے، کی صحت میں انہیں اجازت دی۔ وہ کہتے ہیں بھائی میں بینا ہوں، یہ بینا کا میں محسوس نہ کریں کہ یہ کھانا جائز نہیں ہے، یا کوئی بعض ایسے تھے جو بیمار ہوتے ہیں، والد صاحب بیمار ہیں یا گھر میں کوئی بیمار ہے، تو وہ لوگ نفرت کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ نہ کھانا ہے۔ تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، بیمار کے ساتھ بھی، آباد کے ساتھ بھی۔ ایک اور یہ ہے کہ جب اندھے نبینا آج کسی مسلمان کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس ان کے کھلانے کے لیے کچھ نہ
ہوتا تو وہ ان کسی رشتے دار کے یہاں کھلانے کے لیے لے جاتے ہیں. یہ بات ان لوگوں کو گوارا نہیں ہوتی اور وہ کہتے تھے کہ اب ہمیں اور گھر میں لے جاتے. اس پر یہ ایگریمنٹ نظر اس میں کوئی غرض نہیں ہے. اگر آپ کے گھر تو آپ دوسرے ساتھی میں یا بھائی میں یا جناب بھائی کسی طرح بھی میں پر نہیں اعلان کر دیا جاتا ہے یا آگے کسی معلوم بھائی یا جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مہمان آتا فرمایا بھائی اس کو کون کھانا کھلائے گا, کون کھانا کھلائے گا, روٹی کون کھلائے گا. وہ صحابہ کرام تیار ہوئے. کئی دفعہ ایسا ہوتا پہلے آپ اپنے گھر سے پتہ کرواتے لیکن جب کوئی چیز نہ ملتی تو آپ حکم دیتے بھائی کون لے کے جائے گا. چنانچہ بڑی خوشی کے ساتھ صحابہ کرام اس مہمان کو جو آنے والا مہمان آیا ہوا تھا مسافر تھا اس کو کھانا کھلاتے تھے. تو اس میں نہ تو انہیں کوئی یار ہوتا تھا اور نہ انہیں کوئی یار ہوتا تھا. اللہ پاک نے اسی بات کا یاد تذکرہ کیا ہے کہ لیس علی اللہ اعمى, نہیں ہے نبینے پر حجر کا تنگی, نہیں ہے نبینے پر کوئی تنگی اور نہ عارض کہتے ہیں لنگڑے جو جس کے قوم مارے ہوئے ہیں یا چل نہیں سکتا اس پر بھی کوئی مذائقہ نہیں, کوئی تنگی نہیں. اور نہ مریض پر جو بیمار ہے اس پر کوئی تنگی, اور نہ اللہ انفسکم ان تاکلوا, نہ اپنی کسی پر جان پر کہ اپنی اولاد پر کہ اگر نہیں ہے گھر میں تو اولاد کے پاس لے جائے یا اپنی اولاد کو حکم دے یا اس کے گھر سے خود کھائے. والد گرامی بھارت کا بیٹے کا گھر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز. اب وہ یہ نہ پوچھتا رہے کہ بیٹا میں کھا رہا ہوں کہ نہ بیوی پیچھے سے خبردار ہاتھ نہ رکھنا. یہ نہیں ہے. اسلام نے فرمایا کہ نہیں, اپنا باپ آ جائے امی آ جائے اسے مت رکھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن آج کل یہ چلتا ہے. میرے پاس ایسی ایسی بیویاں آ رہی ہیں کہ وہ ہاتھ نہیں بہو کے ہاتھ نہیں لگانے, خبرداری بری نظر سے تم نے دیکھا. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا والد کے لیے فرمایا کہ جب وہ لمبی چوڑی حدیث پھر سنائیں گے کسی کہ وہ بہت تنگ تھا اپنے باپ سے, وہ شکایت کر دی کہ یہ ہر چیز مانگ لیتا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں کہاں نکل جاؤں. آج کل بھی یہ مصیبت, یہی باتیں آج بھی آج کے گھر میں. باپ آ گیا نفرت کی نگاہ سے فوری طور پر وہ بہو جو ہوتی ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتی کہ باپی کو پتہ نہ چل جائے. اللہ. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا مال اور تیری تمام چیزیں تیرے ابو کی, تیرے والد کی. نہیں سمجھ آئی؟ بے شک بے شک. حدیث یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جوان آیا, اس نے شکایت کی اپنے والد کی اور اس نے عرض کی میرا والد مجھ سے چیزیں مانگتا ہے, یہ مجھے دے دے, کبھی کہتا پیسے دے دے, کبھی کہتا مجھے کپڑے لے کر دے, کبھی کہتا کہ مجھے فلاں چیز لے, مانگتا ہی رہتا ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اب میں ان کو کھلاؤں یا اس بوڑھے کو کھلاؤں؟ اللہ, میں تو تنگ آ ہوں, کیا کروں؟ تو آپ نے تو سمجھائیں تو میں اپنے ان کے والد کو پیغام دوں گا, خود آ جائیں تو ٹھیک, ورنہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں. اللہ. ان نے جب سنا سرکار کا آیا حضور حکم, آپ نے فرمایا کہ میں پتہ نہیں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کبھی تم پیسے مانگ لیتے ہو, کبھی تم دوائی کے لیے مانگ لیتے ہو, کبھی تو کپڑا مانگ لیتے ہو, کبھی کیا کرتے ہو. اب یہ بات ہے نا سننے والے, آپ بڑا غریب آ جاؤ, آ جا تجھے نہیں آنا. اس باپ نے یہ بات کہی, باپ نے کہا یا رسول اللہ اگر میری آپ درخواست سن لیں, عرض سن لیں تو پھر مجھے جو حکم آپ دیں گے میں مانوں گا. اللہ, بڑی بات کی. باپ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ایک وقت ایسا تھا یہ بالکل محتاج تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے غنی کیا ہوا. یہ بچہ تھا, میں اس کے کپڑوں کا انتظام کرتا, اس کے لیے دودھ کا انتظام کرتا, اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا, اس کی ہر چیز کا.
یہ بالکل چل نہیں سکتا تھا، میں اپنے ساتھ کندھے پہ بٹھا کر اس کو لے جاتا، انگل کے ساتھ لگا کر لے جاتا۔ بڑی لمبی چوڑی داستان انشاءاللہ کسی جمعے پر بیان کریں گے تاکہ حیا آ جائے اس کو سن کر کے والدین کی جوان۔ اس زمانے میں میرے پاس خدا جاتا ہے اتنے لوگ آتے ہیں، خود آتے اور رونا شروع کرتے ہیں کہ حضرت صاحب اب کہاں جائیں، یہی بیٹا اور یہی میں دھکے دیے جاتے ہیں، اور بیوی کہتی وہ شان تب نکل سے نکل استغفر اللہ۔ رونا لگ اس نے عرض کی حضور یہ وقت تھا کہ یہ محتاج تھا، میں غنی تھا، یہ بالکل کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں کر سکتا تھا، میں اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا تھا، ہر چیز۔ اور اب حالت یہ ہے، یہ مالدار ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، اور یہ ہر طرح کے اعضاء جوارے کام کرتے ہیں، میرے اعضاء جوارے کام نہیں کرتے، نہ میں چل سکتا ہوں۔ میں حضور اگر اس سے پیسہ مانگوں، اگر نہیں مانگتا تو میں اپنی ضرورت کیسے پوری کروں؟ اگر میں بازار میں جاتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا ہوں، یہ بدنامی بھی تو اسی کی ہوگی بے شک۔ کہ وہ فلاں کے باپ جی مانگ رہے ہیں۔ تو میں جب یہ اس نے بات سنانی شروع کر دی، حضور کی آنکھوں سے آنسو جھڑ گئے، اللہ۔ اور آپ نے فرمایا اس داستان کو خدا کی قسم پہاڑ بھی سنے تو وہ بھی کانپنا شروع، وہ بھی رونا شروع کر دیں۔ اور بے وقوف تمہیں پتہ نہیں کہ یہ تیرا باپ ہے؟ آپ نے فرمایا سن کہ تیرا مال، تیرے تمام چیزیں یہ تیرے والد کی، بے شک، سبحان اللہ۔ وہ اس کا مالک ہے، اور اگر اللہ کو راضی رکھنا ہے، اس کے رسول کو راضی رکھنا ہے، اس کو راضی رکھ۔ اگر یہ راضی ہو گیا تو میرا اللہ بھی راضی ہو۔ یہ ہے، آپ اپنے والے میں نظر کریں۔ آئیے لڑکوں، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بڑے ہو کر یہ میری باتوں کو ذہن رکھنا، ہو سکتا ہے زندگی میں ایسے واقعات آپ موقع نہ ملے، اپنے والد کی عزت کرو۔ آپ پوچھو جا کے ان سے کہ جن کے والد جب سر پر نہیں ہیں تو ان بچوں کے کیا حالت ہے؟ یتیم ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی دھکے دیتا ہے، کوئی کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تاکلوا من بیوتکم، کہ اپنی اولاد کے گھر سے والد کھا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے شرعی طور پہ، باقی انشاءاللہ